پیاری عزیزان گرامین، جمعے کے دن کا ایک ایسا وظیفہ جس کو اگر آپ پڑھیں تو اگلے جمعے تک آپ لوگوں کو فائدہ ملے۔ یہ فائدہ کیا ہوگا؟ اگلا جمعہ آنے تک انشاءاللہ وظیفہ پڑھنے والے کی رزق اور روزی کا انتظام ہو جائے گا۔ اس جمعے کو یہ وظیفہ پڑھا، دوسرا جمعہ آنے تک اس بیچ میں کوئی بھی حاجت پیش آئی تو انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسرا جمعہ آنے تک کسی قسم کی کوئی پریشانی پڑھنے والے کو نہیں آ سکتی اور اس کے ہر کام اگلے جمعے تک انشاءاللہ بنتے رہتے ہیں۔ اور جس انسان نے ہر جمعے کو پڑھنا، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو اس کی قسمت کے ستارے اپنے آپ ہی چمکنے لگتے ہیں۔ دشمنوں سے پریشان لوگوں کو چاہیے کہ ہر جمعے کو، ایسا نہیں ہے روزانہ، صرف جمعے کے دن میں یہ مبارک عمل پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ان کے دشمن جتنی بھی چالیں چلتے رہیں وہ ان چالوں میں خود بخود پھنستے رہیں گے۔ جمعے کے دن میں یہ مبارک عمل پڑھنے والے کے اوپر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جمعے کے مبارک دن میں یہ وظیفہ اگر کوئی پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد میں پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے جسم کی ہر بیماری باہر نکل جاتی ہے۔ تو پیارے عزیزان گرامین، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ جمعے کا یہ بڑا ہی خاص ویڈیو ہے۔ جو لوگ حاجت مند ہیں خاص کر کے ان کے لیے جمعے کا ایک خاص عمل بتایا جائے گا جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ دوسرا جمعہ یعنی کہ 7 دن مکمل نہیں ہوتے ہیں اور ہر طریقے کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس جمعے کے دن کی برکت سے ہم سبھی مسلمانوں کو نیک راستوں پر اچھے عمل کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے دن کی برکت سے سبھی مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے عزیزان گرامین، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر اپنا خصوصی رحم فرمایا جو ہمیں جمعے کے جیسا مبارک اور برکتوں والا دن عنایت کیا۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ خاص دن عنایت کر کے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس دن میں اللہ سے معافی طلب کر کے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کی توبہ کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ جمعے کا دن پیارے عزیزان گرامین بہت سارے بزرگان دین کے قول کے مطابق دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں۔ اس جمعے کے دن کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان عالی شان ہیں، جن میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن میں 2 وقت 2 گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ان دونوں وقت میں پیارے عزیزان گرامین ایک وقت ہے جمعے کے خطبے کے درمیان کا وقت، یعنی کہ جمعے کا خطبہ 2 حصوں میں ہوتا ہے۔ ان دونوں حصوں کے بیچ کا وقفہ جو ہوتا ہے مشکل سے مشکل 20 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ اس میں اگر بندہ کچھ بنا پڑھے بھی اللہ پاک سے سوال کرتا ہے، اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی مبارک جمعے کے دن میں جو دوسرا قیمتی وقت مانا جاتا ہے وہ نماز عصر کے بعد کا ہے، اور جو آج کا خاص وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ بھی اسی خاص وقت میں پڑھنا ہے، یعنی کہ نماز عصر کے بعد جیسے ہی عصر کی اذان ہو جائے اس وظیفے کو پڑھنے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جمعے کے دن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، آپ لوگ کہیں بھی بیٹھ جائیں اکیلے میں، گوشے میں۔ اگر اکیلا پن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مسجد ہو مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لیں، گھر ہیں تو گھر پر بیٹھ کر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ سفر کی حالت میں ہیں تو بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے پاکی ہو اور وضو ہو تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو بھی چلے گا، آپ لوگ کسی بھی حالت میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ بہتر ہے آپ لوگ درود جمعہ پڑھیں۔ درود جمعہ اگر آپ لوگوں کی یاد نہ ہو تو آپ لوگ صرف یہ چھوٹا سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے ہی 100 مرتبہ آپ لوگ یہ درود پاک پڑھ چکے ہوں، اس کے بعد میں 21 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر یعنی کہ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو آپ لوگوں کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 21 بار سورہ کوثر پڑھ چکے ہوں فوراً آپ لوگ 21 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف کو پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 21 بار سورہ اخلاص جیسے ہی پڑھ چکے ہوں
آخر میں 3 بار، صرف 3 بار درود پاک پڑھ لیں، یہ وظیفہ یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ جو انسان بھی یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا جمعہ آنے تک وہ اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا، اور اس انسان کے اوپر اگلا جمعہ آنے تک کوئی پریشانی پیش نہیں آ سکتی، اور اللہ تبارک و تعالی اگلے جمعے تک انشاءاللہ اس کی رزق، اس کی روزی کا انتظام فرما دیا کرتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں فوراً اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی اللہ پاک سے جمعے کے دن میں دعا مانگی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پیارے عزیزان گرامین اتنا زیادہ نیکیاں اور ثواب ملتا ہے جتنا ہم اور آپ مل کر بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو انسان بھی ہر جمعے کو یہ وظیفہ پڑھتا رہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ حشر کے میدان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگوں نے جمعے کے دن میں پڑھا تو اگلا جمعہ آئے گا، اس بیچ میں جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں آپ لوگ کوئی کام کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ کام آپ کا بنے گا، کسی بھی قسم کا کوئی کام آپ کا بگڑے گا نہیں اگر آپ لوگ ہر جمعے ٹو جمعے اس مبارک عمل کو پڑھتے رہیں۔ آخر میں صرف اتنی بات بولوں گا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے جمعے کے دن میں یہ مبارک وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی حاجت مند ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو 1-2 جمعے آپ لوگ اس عمل کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی حاجت بھی ضرور پوری ہوگی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔